شان ہے جڑا والا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آواز کو اٹھایا، اللہ نے آواز میں تاثیر کو پیدا کیا۔ انتظامیہ کے سینئر افسر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی جڑا والا اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ آج مجرم جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں چیزوں کو ملتوی کرنا، مؤخر کرنا یہ عام بات ہے۔ چنانچہ مظلوموں کی حمایت کو اس وقت تک برقرار رکھنا جب تک قاتلوں اور ظالموں کو سزا نہیں مل جاتی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ دیوبندی اور بریلوی مسالک کی تنظیم اور علماء نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ قاتل اپنے آپ کو کسی بھی مسلک کا کہے، وہ اس مسلک کا نہیں بلکہ وہ قاتل ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک عرصے سے قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے مذہبی سیاسی نظریات کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حق باطل اس کا فیصلہ تو قیامت کے روز ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جہاں پر اپنے تئیں حق بات کا ابلاغ کرنا چاہیے، وہیں پر باطل نظریات جن کو ہم باطل سمجھتے ہیں ان کو قبول بھی کرنا چاہیے، ان کو جذب بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی غلط ٹریک کے اوپر ہے تو میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی جان کا دشمن ہو جاؤں۔ مجھے ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ جن کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ مسلکوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کسی بھی مسلک کے نمائندہ نہیں ہوتے، وہ دوسرے مسالک، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کی جان کے دشمن بن کر ان کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ ایسے شدت پسند لوگ معاشرے کے امن و امان کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے شدت پسند لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنا معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم امن پسند ہیں، کتاب و سنت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں۔ شان ہے جڑا والا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آواز کو اٹھایا، اللہ نے آواز میں تاثیر کو پیدا کیا۔ فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے انہیں کہا اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے سینئر افسر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی جڑا والا اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ 48 گھنٹوں میں مجرموں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوئے۔ آج مجرم جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں، صلاحوں کے پیچھے جا چکے ہیں، لیکن پاکستان میں چیزوں کو ملتوی کرنا، مؤخر کرنا یہ عام بات ہے۔ چنانچہ مظلوموں کی حمایت کو اس وقت تک برقرار رکھنا جب تک قاتلوں اور ظالموں کو سزا نہیں مل جاتی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ شہدائے جڑا والا کے کیس کے اندر کسی قسم کے تساہل کو اور کسی قسم کی غفلت کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پورا معاشرہ جو ہے ان مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ الحمدللہ دیوبندی اور بریلوی مسالک کی تنظیم اور علماء نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ قاتل اپنے آپ کو کسی بھی مسلک کا کہے، وہ اس مسلک کا نہیں بلکہ وہ قاتل ہے۔ اور یہاں پر میں تجدید عزم کے حوالے سے اور فکری رہنمائی کے حوالے سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قاتل کا تعلق میرے مسلک کے ساتھ ہو، میری جمعیت کے ساتھ ہو، میری موومنٹ کے ساتھ ہو، اس کو تحت دار تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور مقتول کا تعلق میرے مخالف دھڑے کے ساتھ ہو، میرے سیاسی مخالف کے ساتھ ہو یا میرے دینی مخالف کے ساتھ ہو، مقتول کی پیروی کرنا یہ میرے اوپر لازم ہے۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، اور جس نے کسی مومن کو مارا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لمبا عرصہ اس میں قیام کرے گا، اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا،
اللہ کے اس کے اوپر ناراضگی ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قتل و غارت کی ان وارداتوں پہ قابو پانے کے لیے ہمیں پھر وہی بات کہنا پڑتی ہے کہ اس ملک کے مقدر کو کتاب و سنت کے نظام سے بستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام خان صاحب کے بس کا نہیں، نہ میاں صاحب کے بس کا ہے۔ یہ کام اگر کسی کے بس کا ہے تو کالی کملی والے کے غلاموں کے بس کا ہے، خلفائے راشدین کے نام لیواؤں کا ہے، اور کتاب و سنت کی عملداری کرنے والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیام کتاب و سنت کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کی بھرپور انداز سے توفیق دے۔